بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 6 دسمبر 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ سعودی عرب پوری فیملی کے لیے ایک ہی فائنل ایگزٹ۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے مطابق فیملی کے سربراہ کے لیے خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا اس کے ریکارڈ پر موجود اہل و عیال، ماں باپ، ساس سسر اور گھریلو عملے کے لیے بھی کافی ہوگا۔ ان سب کے لیے الگ سے فائنل ایگزٹ ویزا نکالنا ضروری نہیں ہوگا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک غیر ملکی نے سوال کیا تھا کہ اگر فیملی کے سربراہ نے فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کر لیا تو کیا یہ اس کے ویزے پر موجود اہل و عیال، ماں باپ، ساس سسر اور گھریلو عملے کے لیے بھی کافی ہوگا یا نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے واضح کیا کہ سربراہ کا فائنل ایگزٹ ویزا لگنے کی صورت میں فیملی کے تمام لوگوں کا فائنل ایگزٹ ویزا لگ جاتا ہے، الگ سے ہر ایک کا فائنل ایگزٹ لگوانا ضروری نہیں ہوگا۔ دوسری جانب محکمہ پاسپورٹ نے ایک اور سوال کا بھی جواب دیا۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ اگر فیملی کا سربراہ سعودی عرب میں موجود ہو اور اس کے اہل و عیال میں سے کوئی بیرون مملکت ہو، یا اس کے ماں باپ یا ساس سسر یا گھریلو عملے میں سے کوئی ایک شخص سعودی عرب سے باہر ہو، تو ایسی صورت میں اقامے میں توسیع ہو سکتی ہے یا نہیں۔ محکمہ پاسپورٹ نے واضح کیا کہ ایسی صورت میں اقامے کی تجدید ہو سکتی ہے۔ یہ بات پہلے بھی کئی بار واضح کی جا چکی ہے۔ ریڈ کیٹیگری والے ادارے گرین میں کیسے آئیں؟ وزارت محنت و سماجی بہبود کے ترجمان خالد ابالخیل کے مطابق ریڈ اور یلو نطاق میں شامل ادارے فوری طور پر سعودی ملازم رکھ کر گرین کیٹیگری میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق ابالخیل نے کہا کہ نطاقات پروگرام کا بنیادی مقصد سعودی شہریوں کو روزگار فراہم کرنا، پرائیویٹ کمپنیوں اور مؤسسوں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے۔ وزارت نے نطاقات کا دائرہ سعودیزیشن کی بنیاد پر متعین کر رکھا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا، یلو اور ریڈ نطاق والے ادارے وہ ہیں جنہوں نے مطلوبہ تعداد میں سعودیوں کو ملازمتیں فراہم نہیں کیں۔ اگر یہ ادارے یلو نطاق یا ریڈ کیٹیگری سے نکل کر گرین یا پلاٹینیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں سعودی ملازم مطلوبہ تعداد میں رکھنا ہوں گے۔ ایسا کرتے ہی وہ ریڈ نطاق یا یلو نطاق سے نکل کر گرین نطاق میں داخل ہو جائیں گے۔ خالد ابالخیل کا کہنا تھا کہ وزیر محنت و سماجی بہبود نے یلو کیٹیگری ختم کرنے کا فیصلہ اسی وجہ سے کیا۔ یلو کیٹیگری والے اداروں میں سعودی ملازمین کی تعداد 3% سے زیادہ نہیں۔ واضح ہے، وزیر محنت نے یلو کیٹیگری والی تمام کمپنیوں اور مؤسسوں کو ریڈ کیٹیگری میں منتقل کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا ہے، جبکہ اس کا نفاذ 26 جنوری 2020 سے ہوگا۔ وزارت محنت نے کمپنیوں اور تجارتی اداروں میں سعودیزیشن کی شرح بہتر کرنے کے لیے جو پروگرام ترتیب دے رکھا ہے اسے نطاقات کہا جاتا ہے۔ نطاقات کی کیٹیگریز کی تعداد 6 ہے، جس میں ریڈ، یلو، گرین لو، گرین میڈیم، گرین ہائی اور پلاٹینیم زونز شامل ہیں۔ سعودی عرب میں فی خاندان کتنی گاڑیاں؟ سعودی عرب کے محکمہ شماریات نے سعودی خاندانوں سے متعلق تازہ ترین جائزے کے حوالے سے بتایا کہ گاڑیوں کی فی خاندان تعداد 1.38 سامنے آئی ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ملک بھر میں سالانہ گاڑیوں کا موبلائل تبدیل کرنے کا ریکارڈ اوسط 8.85 ہے۔ گاڑیوں کے ٹائر تبدیل کرنے کا سالانہ تناسب ملک بھر میں 3.12% ہے۔ محکمہ شماریات کے مطابق 77.61% خاندان پانی کے حصول کے لیے پبلک نیٹ ورک پر انحصار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے 85.43% خاندان الیکٹرانک فضلہ کچرے کے ڈبوں میں ڈال رہے ہیں، جبکہ 65,32,961 ٹن کچرا گھروں سے نکل رہا ہے۔ محکمہ شماریات نے گھروں سے متعلق اعداد و شمار بھی جمع کیے اور ان کے اطراف آلودگی پیدا کرنے والے ذرائع کا بھی احاطہ کیا۔ جائزے سے پتہ چلا کہ سوئمنگ پول کا پانی 61.60% تک واٹر ٹینکرز کے ذریعے حاصل کیا جا رہا ہے۔ انفلوئنزا کی وبا سے کیسے بچا جائے؟ سعودی عرب کے بیشتر بڑے شہروں میں موسم سرما شروع ہوتے ہی انفلوئنزا کی شکایت عام ہونے لگی ہے۔ مقامی شہریوں اور غیر ملکیوں کے حلقوں میں انفلوئنزا کا عارضہ پھیلتا جا رہا ہے، خاص طور پر بچوں اور بزرگوں میں اس کی شکایت زیادہ ہے۔
آجل ویب سائٹ کے مطابق ڈاکٹر لال ربی نے ٹویٹر پر کہا کہ اس سال یہ بات مشاہدے میں آ رہی ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں انفلوئنزا کی بیماری 30% زیادہ ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ سعودی شہری اور غیر ملکی بچاؤ کے لیے احتیاطی طور پر انفلوئنزا ویکسین لیں۔ ڈاکٹر توفیق الربی کے مطابق انفلوئنزا ویکسین کی بدولت 60% تک تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ انفلوئنزا کے شدید اثرات سے 80% تک تحفظ مل جاتا ہے۔ وزیر صحت کا کہنا تھا کہ جو لوگ انفلوئنزا ویکسین لینا چاہیں وہ کسی بھی ہیلتھ سینٹر سے رجوع کر سکتے ہیں، وہاں مفت ویکسین کا انتظام ہے۔ اس کے لیے آن لائن ٹائم لینا ضروری نہیں۔ کسی کے ذہن میں ویکسین یا انفلوئنزا کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ 937 پر رابطہ کر کے معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ ریاض بڑے موسیقی فیسٹیول کا انعقاد۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا میوزک اور فنی میلہ منعقد ہوگا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ موسیقی فیسٹیول MDL-20 کے تعاون سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اتھارٹی نے کہا کہ فیسٹیول کا انعقاد 19 سے 21 دسمبر تک ہوگا، جس میں داخل ہونے کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑے گا۔ فیسٹیول میں دنیا کے 16 نامور فنکار آئیں گے۔ فیسٹیول کے بڑے کنسرٹ کنگ فہد اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔ شرکت کے خواہش مند آن لائن ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف MDL-20 نے کہا ہے کہ مختلف شو کی ٹکٹیں 375 ریال سے لے کر 4750 ریال تک دستیاب ہیں۔ عالمی فنکاروں کے علاوہ مقامی نوجوانوں کو بھی فن کا مظاہرہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ صحرائی پولو ٹورنامنٹ پہلی دفعہ سعودی عرب میں۔ سعودی پولو آرگنائزیشن نے تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب کے تاریخی مقام تنتورا میں صحرائی پولو ٹورنامنٹ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ آئندہ سال 16 سے 18 جنوری تک پولو ٹورنامنٹ جاری رہے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق تاریخی مقام العلا میں تنتورا ونٹر فیسٹیول کے تحت ٹورنامنٹ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ اس میں دنیا بھر سے پولو کے معروف اور بہترین کھلاڑی شریک ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کے لیے العلا کا تاریخی مقام کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا۔ یہ جزیرہ عرب میں کئی تمدنوں کے سربستہ رازوں کا امین علاقہ ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق العلا پولو صحرائی ٹورنامنٹ کا تصور سوئٹزرلینڈ کے سان مارٹس میں آئس پولو ٹورنامنٹ سے لیا گیا۔ العلا میں تاریخی مقابلہ درخشاں ضیافتی روایات اور تاریخی مقام کی بدولت نیا رنگ اور نئی روح کا باعث بنے گا۔ تنتورا ونٹر فیسٹیول دسمبر 2019 سے مارچ 2020 تک جاری رہے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج معاہدہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج معاہدہ 2020 طے پا گیا۔ آئندہ سال 2 لاکھ پاکستانی عازمین فریضہ حج ادا کریں گے۔ پاکستان کی وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمران صدیقی کے مطابق مکہ مکرمہ میں پاکستانی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے سعودی ہم منصب ڈاکٹر صالح بن بنتن کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے پر دستخط سے قبل پیر نور الحق قادری کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے سعودی ہم منصب سے حج انتظامات پر بھی تفصیلی بات چیت کی۔ پاکستانی وفد نے حج 2020 کے لیے حجاج کو مزید بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے کئی مطالبات پیش کیے۔ وفاقی وزیر نے منی، مزدلفہ اور عرفات میں اضافی سہولتوں، پاکستانی معیار کے کھانے اور بہتر سفری سہولیات کی فراہمی کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کے حج کوٹہ میں مزید 20,000 کا اضافہ کیا جائے۔ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ میں دیگر شہروں کو بھی شامل کیے جانے کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ سعودی وزیر حج نے اس موقع پر کہا کہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں شکایات کے ازالے کے لیے سعودی پاک مشترکہ ورکنگ کمیٹی کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی اراکین پر مشتمل 10 رکنی کمیٹی مسائل کے خاتمے کے لیے موقع پر احکامات جاری کرے گی۔ یہ کمیٹی مشاعر مقدسہ میں پاکستانی معیار کے مطابق کھانا اور سفری سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائے گی۔ ناکارہ گاڑی بغیر اجازت فروخت کرنے پر جرمانہ ہوگا۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے مطابق اگر کوئی شخص اپنی پرانا اور ناکارہ کار تشلیح کی دکانوں پر فروخت کرے گا، یہ گاڑی اس وقت تک اس کے ریکارڈ پر رہے گی جب تک تشلیح میں سودے کی کاپی محکمہ ٹریفک میں جمع نہیں کرائی جائے گی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں ایسی دکانیں جہاں پرانی اور ناکارہ گاڑیاں فروخت کی جاتی ہیں انہیں تشلیح کہا جاتا ہے۔ یہ ناکارہ گاڑیوں کے گودام کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے
محکمہ ٹریفک سے پوچھا تھا کہ اسے ناکارہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اپنے ریکارڈ سے ہٹانے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ محکمہ ٹریفک نے اس کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا کہ پرانا ناکارہ گاڑی کی نمبر پلیٹ ریکارڈ سے ہٹانے کے لیے گاڑی کے مالک کو ٹریفک خلاف ورزیوں کے جرمانے ادا کرنے ہوں گے۔ گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ یعنی استمارہ مؤثر ہونا ضروری ہے۔ مالک کو تشلیح کی دکان کے ہاتھوں فروخت کی جانے والی اپنی گاڑی کے سودے کی دستاویز، نمبر پلیٹ اور گاڑی کا رجسٹریشن کارڈ استمارہ محکمہ ٹریفک کے دفتر میں جمع کرانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی گاڑی اس کے نام سے ہٹ سکے گی۔ محکمے نے مزید کہا کہ بغیر اجازت ناکارہ گاڑی فروخت کرنے پر 5,000 ریال تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔